حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس دن بھی جب آپ نے یہ کچھ کر لیا تو جو لوگ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے اور یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے لگے۔ یہ 80 سے زائد آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور ان سے بیعت اطاعت لے لی اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائی اور ان کی باطنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیا، حتیٰ کہ میں بھی آیا۔ جب میں نے سلام کہا تو آپ ناراض شخص کی طرح مسکرائے، پھر فرمایا، آگے آؤ۔ میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیسے پیچھے رہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر میں آپ کے بجائے کسی دنیا دار سردار کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ یقیناً میں اس کی ناراضی اور غصے سے نکل جاتا، کیونکہ مجھے بات کرنے کا طریقہ خوب عنایت ہوا ہے، لیکن واللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے آپ کو سچ سچ کہہ دیا تو آپ وقتی طور پر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ واللہ میں کبھی بھی اس قدر صاحب استطاعت و سہولت نہیں ہوا جس قدر اب تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم اٹھ جاؤ حتیٰ کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھ کے چلا آیا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی۔ اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 734۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ حکماً اور ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 735۔